بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ ہم لوگوں کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ ابا کا کاروبار میں خسارہ ہوا تو ہمیں اپنا ذاتی گھر بیچ کر کرائے کے گھر میں رہنا پڑا۔ یہاں آ کر پہلے پہل تو ہمارا دل نہیں لگا، مگر پھر نیچے والی فیملی سے سلام دعا ہوئی تو بوریت کچھ کم ہوئی۔ اس گھر کو ابو کافی بابرکت کہتے تھے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد ابو کے کاروباری خسارے میں نہ صرف یہ کہ کمی آئی تھی، بلکہ ان کا کاروبار اب منافع کی طرف جا رہا تھا، جس سے ہمارے مالی حالات کچھ بہتر ہوئے۔ خیر، معاشی تنگی تو ہمیں پہلے بھی نہ تھی۔ یہ تو اس کے ساتھ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا، اسی وجہ سے ہم بہنیں آزاد طبیعت کی مالک تھیں۔ پڑھنے لکھنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، گھر میں ٹی وی دیکھنا ہی ہمارا واحد مشغلہ تھا۔ مگر پھر بھی میں اکثر بور ہوتی تو سبیحہ آنٹی کے گھر چلی جاتی۔ وہ مکان کی مالکن ہونے کے باوجود بہت خوش اخلاق اور ملنسار تھی۔ ان کے لہجے میں ایک مٹھاس تھی اور چھوٹے بڑے کی عزت کرنے والی خاتون تھی۔ مگر ابو نہ جانے کیوں ان سے خار کھاتے تھے، مجھے بھی ان کے گھر جانے سے منع کرتے، اور اگر کبھی غلطی سے ان کے گھر جاتے دیکھتے تو سختی سے جھڑک دیتے۔ اماں کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ نیچے والوں کے گھر نہیں جانا۔ حالانکہ سبیحہ آنٹی کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، وہ بیوہ تھیں اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھیں۔ مجھے ابا کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، مبادا وہ انہیں غریب جان کر ایسا رویہ رکھتے تھے، مگر میں امیروں اور غریبوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتی تھی۔ خیر سے سبیحہ آنٹی کا رویہ بھی عجیب تھا۔ جب کبھی ان کا ابا سے سامنا ہو جاتا تو وہ شرمندہ سی ہو جاتی، ایک دم سے چہرہ لال ہو جاتا اور آواز کانپنے لگتی۔ وہ بات کرتے تو اکثر اٹھ کر چلی جاتی، ابا کے سامنے تو ان کی آواز ہی نہ نکلتی، جبکہ ان کی بیٹی پٹر پٹر بولتی تھی۔ اب تو یہ حالات دیکھ کر میں نے امی کو چھیڑنا شروع کر دیا کہ سبیحہ آنٹی کے چہرے کے رنگ ابو کو دیکھ کر یوں بدلتے ہیں کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ کہیں وہ آپ کے شوہر کو اڑا کر ہی نہ لے جائے۔ امی مجھے بے حیا، بے شرم اور نہ جانے کیا کیا کہتی، مگر میں کبھی باز نہ آتی۔ سبیحہ آنٹی اور ان کی بیٹی سے میری خوب دوستی ہو گئی۔ آنٹی جتنی سمجھدار اور شرمیلی سی تھی، حدیقہ اتنی ہی ناسمجھ اور بے وقوف تھی۔ خدا جانے کہ ماں اور بیٹی میں اتنا زیادہ فرق کیوں تھا۔ خیر، ان کی بیٹی حدیقہ بھی دل کی بری نہیں تھی، معصوم سی تھی اور ہر بات منہ پر ہی کہہ دیتی۔ لیکن کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے سامنے بات کرتے کرتے وہ یکدم رک جاتی ہے۔ آنٹی کے اشارے سے اس کی زبان کو تالا لگ جاتا، جبکہ میں اس سے پوچھتی رہ جاتی، بتاؤ نا حدیقہ، تم کیا کہہ رہی تھی؟ مگر وہ چپ ہو جاتی۔ آنٹی کے اس رویے سے مجھے لگتا کہ ماں بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، حالانکہ پہلے ہر بات وہ مجھ سے کہہ دیا کرتی تھی۔ اب میں آنٹی کے گھر کم کم ہی جاتی تھی۔ پہلے تو صبح صبح ہی جا کر بیٹھ جاتی، اب اکثر شام کو جاتی تھی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں آنٹی کے گھر جانے کے لیے سیڑھیاں نیچے اترنے لگی تو میری ٹکر ایک نوجوان سے ہوئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور عمر تقریباً کوئی 25-26 سال تھی۔ اس کے ہاتھ میں چند گٹھریاں سی تھیں اور وہ بیرونی دروازے کی جانب جا رہا تھا جب اس کا ٹاکرا مجھ سے ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی اور کافی گھبرائی بھی۔ میں نے فوراً شور مچا کر آنٹی کو سیڑھیوں پر بلایا اور زور زور سے چور چور کی صدائیں لگانے لگی۔ آنٹی نے مجھے چیختے چلاتے سنا تو فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ انہوں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آنٹی کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی، گھر میں چور آیا ہے اور آنٹی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر رازداری سے بولی، بیٹی، اس بات کا تم کسی سے ذکر نہ کرنا، اور اپنے ابو سے تو بالکل نہیں۔ خیر، اتنے میں آنٹی کی بیٹی باہر آ گئی۔ میں اس سے باتوں میں لگ گئی اور یوں یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ رات تک تو میرے ذہن سے یہ بات نکل ہی چکی تھی، مگر میں پیٹ کی بڑی ہلکی تھی۔ کوئی مجھے بات بتاتا تو مجھ سے رکا ہی نہ جاتا۔
میں کسی نہ کسی سے کہہ دیتی۔ اس رات بھی ابا گھر آئے تو میں نے بتا دیا۔ ابا، نیچے والے گھر میں آج ایک لڑکا آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی تھی اور وہ آنٹی کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ ابا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آج چور آنٹی کے گھر آ سکتا ہے تو کل ہمارے گھر بھی آ سکتا ہے۔ اور آنٹی کو دیکھیے، انہیں ذرا پرواہ نہیں۔ میں ان کی جگہ ہوتی تو جوتے مار مار کر اس کا سر لہو لہان کر دیتی۔ میں تو اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی، مگر ابا کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گئے اور گھر سے نکل پڑے۔ امی انہیں آوازیں دیتی رہ گئیں، مگر ابو نے ایک نہ سنی اور کھانا ادھورا چھوڑ دیا۔ امی نے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ تم نے خدا جانے کیا بات کی کہ ابو بغیر کھانا کھائے ہی گھر سے نکل گئے۔ رات کے جب وہ واپس آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ امی نے لاکھ کو ریدنا چاہا کہ کیا بات ہے، ہمیں بھی بتائیے، آپ کی پریشانی سے ہم پریشان ہوتے ہیں، مگر ابا تھے کہ چپ سادھ لی، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے مشورہ پوچھا۔ خدا جانے اندر ہی اندر کیا سوچ رہے تھے۔ اگلے دن ابو صبح اٹھے تو بولے، مجھے کسی کام سے دوسرے شہر جانا ہے، 3 دن لگ جائیں گے۔ تم لوگ نیچے والی فیملی کو ضرور باخبر کر دینا کہ مجھے 2-3 دن کے لیے گھر سے باہر جانا ہے، لہٰذا اگر کوئی ضرورت ہو تو تم لوگ ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنا۔ ہمارے معاملے میں ویسے بھی ابا بہت محتاط تھے، کہیں شہر سے جانا ہوتا تو دروازے کو باہر سے ہی تالا لگا دیتے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ گھر میں اکیلی عورتیں ہیں۔ یوں بھی ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، باقی رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے، ہم یہاں اکیلے ہی تھے۔ خیر، اس دن شام کے 6 بجے جب ابو دکان سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ آج شام ان کی روانگی ہے، سو وہ 7 بجے گھر سے نکل جائیں گے۔ امی نے ابو کو الوداع کیا اور پھر ہم لوگ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے 10 بجے تقریباً ہم لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو ٹی وی لگا کر اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے ہی والے تھے کہ نیچے آنٹی کے گھر سے بھرپور شور کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آنٹی اور آنٹی کی بیٹی نہیں بلکہ 10-12 لوگ اس گھر میں موجود ہوں اور گھر میں کوئی اچانک افتاد پڑ گئی ہو۔ ملی جلی آوازوں میں ایک آواز میرے ابو کی بھی تھی، وہ آنٹی پر برس رہے تھے۔ خدا جانے انہیں کیا کہہ رہے تھے، ہم لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ امی کی بے چینی عروج پر تھی، جبکہ ابو نے گھر کے باہر تالا لگا رکھا تھا۔ ہم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ امی دروازہ بجا بجا کر تھک گئیں۔ نیچے سے آنے والا شور اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ محلے والے بھی دروازے پر جمع ہو گئے۔ پھر اچانک ہی شور کی آوازیں بند ہو گئیں اور آنٹی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ ہم لوگ بھی دروازہ بجا بجا کر تھک گئے تو ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے۔ اب سبھی کو ابو کے آنے کا انتظار تھا تاکہ ان سے حقیقت معلوم کر سکیں۔ ابو کافی دیر گھر نہ آئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے دروازہ کھٹکایا تو ہم ڈر سے گئے۔ ابو کے تیور دیکھ کر امی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے کچھ پوچھتیں۔ ابو دندناتے ہوئے کمرے میں آئے اور امی سے گرج کر کہا، نیک بخت، سامان باندھ لو، صبح ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ ابو کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ ہم سب بہنیں سہم کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد جب ابو کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہم بہنیں اپنے کمرے سے باہر آئیں، مگر ہم نے امی سے کچھ نہ پوچھا۔ امی کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، آنکھوں میں خشک آنسو تھے جو بہنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر شاید امی کے پاس بھی کوئی کاندھا نہیں تھا جس کا سہارا لے کر وہ رو سکیں۔ خیر، جیسے تیسے کر کے وہ رات کٹ گئی۔ اس رات میں ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ صبح اٹھ کر امی سے حقیقت ضرور معلوم کروں گی، مگر اس بات کی نوبت ہی نہ آئی۔ صبح اٹھتے ہی ابو نے گھر میں شور شرابہ مچا دیا۔ انہوں نے امی سے سامان باندھنے کا کہا، جبکہ خود پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے گئے۔ اتنے میں نے موقع دیکھا اور چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ امی مجھے منع کرتی رہ گئیں، مگر میں نہ رکی اور سیدھا صبیحہ آنٹی کے گھر پہنچی۔ وہاں ان کے گھر کی حالت دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ وہ آنٹی جو اپنے فرش پر ایک تنکا تک برداشت نہیں کرتی تھیں، ان کا گھر گندا اور بکھرا پڑا تھا۔ فرش پر جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے پڑے تھے، جبکہ پانی بھی بکھرا ہوا تھا۔ آنٹی بہت نفیس خاتون تھیں۔ ان کے گھر کی یہ حالت میں نے آج پہلی بار دیکھی تھی۔
پورے گھر میں سناٹا تھا۔ میں نے خود ہی کمرے میں جا کر جھانکا تو آنٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کی آنکھیں شب بیداری کی گواہی دے رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں، البتہ ان کی بیٹی جو ان سے ذرا فاصلے پر ہی بیٹھی تھی، سر جھکائے گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے ان کی بیٹی کو باہر آنے کا اشارہ کیا مگر وہ نہ آئی، جیسے وہ مجھ سے کوئی بات ہی نہ کرنا چاہتی ہو۔ آنٹی نے بھی آج مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھی رہی۔ آنٹی، جب تک آپ بتائیں گی نہیں کہ کیا ہوا ہے، میں بھی یہاں سے ٹلنے والی نہیں ہوں۔ بالآخر آنٹی کو اپنے لب کھولنا ہی پڑے۔ بیٹا، یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ویسے بھی تم لوگ اب اس مکان سے جا رہے ہو، اور ہاں، اگر تمہیں جاننا ہی ہے تو پھر اپنی ماں سے پوچھ لینا۔ آنٹی نے لا تعلقی سے کہا تو میرا دل ٹوٹ سا گیا، مگر میں ان کی حالت سمجھتی تھی۔ جب ہی ان کی بیٹی نسرین باہر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، کل تمہارے ابو نے امی پر بہت غصہ کیا ہے، یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا بھی ہے۔ انہوں نے امی کو طرح طرح کی باتیں کی ہیں اور پھر کمرے میں لے جا کر کوئی ایسی بات کی کہ امی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ نسرین کی فطرت سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ناسمجھ سی تھی اور اسے آدھی ادھوری باتیں سمجھ میں آتی تھیں، سو میں نے اسے سیدھی بات پوچھنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اچھا نسرین، یہ بتاؤ کہ کل ہوا کیا تھا؟ کیا رات کو تمہارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ میرا یہ پوچھنا تھا تو نسرین نے خود ہی بتایا، ہاں نا، کل رات کو ماموں آئے تھے، وہی جو نانو کے کزن ہیں، جن کو اس دن تم نے دیکھ کر چور چور کا شور مچا دیا تھا۔ وہ چور نہیں ہیں اور ہیں بھی، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ دراصل میرا ننیہال بہت قریب ہے اور نانی اکثر امی سے چیزیں منگواتی رہتی ہیں۔ امی اکثر انہیں کھانے پینے کی اشیاء بھیج دیا کرتی تھیں، فروٹ وغیرہ تو یہیں سے جاتا تھا، مگر نانی نے امی سے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، سو امی نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی، حتیٰ کہ تم لوگوں سے بھی۔ کل رات کو جب ماموں آئے تو اچانک تمہارے ابو بھی گھر آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی امی گھبرا گئیں اور ماموں بیچارے بیڈ کے نیچے چھپ گئے۔ انکل کو کسی گڑبڑی کا احساس تو ہوا مگر وہ چپ رہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شاید کسی کیڑے نے ماموں کے پاؤں پر کاٹ دیا۔ ماموں کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ بس پھر کیا تھا، انکل کو بھی پتہ چل گیا کہ بیڈ کے نیچے کوئی چھپا ہوا ہے۔ ابو نے بیڈ الٹ کر دیکھا تو نیچے ماموں تھے جو تکلیف سے کراہ رہے تھے۔ ان کے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹ لیا تھا۔ ابو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو ان کا گلا دبانے کو آئے تھے مگر امی بیچ میں آ گئیں۔ امی کی مداخلت پر انکل اور زیادہ سیخ پا ہو گئے اور امی کو بھی مارنے لگے۔ ماموں امی کے سگے بھائی تو نہیں ہیں، البتہ نانی کے کزن ہیں اور ہمارے گھر سے چیزیں لے کر وہی جاتے تھے۔ انکل امی سے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص تم سے ملنے آتا ہے۔ امی نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے ملنے نہیں آتا بلکہ میں اس کے ہاتھوں اپنے غریب ماں باپ کو اپنے میکے میں سامان بھجواتی ہوں۔ میرے ماں باپ بہت خوددار ہیں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، مگر مجھے ان کی تکلیفوں کا اندازہ اچھی طرح ہے۔ بس مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ سے اجازت نہیں لی۔ آپ میرا یقین کریں، بے شک آپ تصدیق کروا لیں۔ اچھا، تصدیق کروا لوں؟ انکل نے طنزیہ انداز میں کہا اور جیب سے موبائل فون نکال کر نانا ابو کا نمبر ڈائل کیا۔ امی کو سنانے کی خاطر انہوں نے لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ نانا سے سلام دعا کرنے کے بعد ابو نے پوچھا، انکل آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا، آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ ویسے میں نے سوچا تھا اس عید پر آپ کے لیے کچھ خاص بھجواؤں۔ نانا نے سنا تو کہنے لگے، نہیں برخوردار، تمہارے گھر سے ہم ایک دن کا لینا بھی حرام سمجھتے ہیں، نہ کبھی پہلے ایسا کیا اور نہ اب کریں گے۔ نانا نے اتنا کہا کہ ابو نے فون کھٹاک سے بند کر دیا۔ اور آگے کی بات تم جانتی ہو، کل ماموں جان بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ باقی بات تو میری سمجھ میں آ چکی تھی، جو کچھ نسرین نے بتایا وہ سچ ہی لگ رہا تھا، مگر میرے والد صاحب صبیحہ آنٹی پر اس قدر سختی کیوں کرتے تھے اور ان کے گھریلو معاملات میں مداخلت کیوں کرتے تھے، اس کا مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں واپس آ گئی، امی کو یہ بات بتائی۔ ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔
بالآخر مجھے 6 مہینے کے بعد جا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو حضور نے سبیحہ بیگم سے خفیہ نکاح کر رکھا تھا، مگر یہ بات ابو نے امی کو نہیں بتائی تھی۔ امی اس بات سے یکسر بے خبر تھیں۔ ابو منڈی جانے کا بہانہ کر کے اکثر ہی آنٹی کے گھر رہا کرتے تھے اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نسرین کو یہ بات ہمیں بتانے سے منع کیا گیا تھا، مگر کل والے واقعے کے بعد اب ہمارے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہا تھا، کیونکہ ابو سبیحہ آنٹی کو غصے میں آ کر طلاق دے چکے تھے۔ ہم بیچاروں کو تو نہ ہی نکاح کا پتہ چل سکا اور نہ ہی طلاق کا۔ خدا جانے کہ یہ سب کب ہوا اور کیوں کر ہوا، یا پھر یہ نکاح ہمارے اس گھر میں آنے سے پہلے ہوا، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ باتیں امی نے ہمیں نہیں بتائیں۔ اس دن کے بعد سے ابو ہمیں لے کر ایک اور مکان میں شفٹ ہو گئے، جہاں ہم سکون سے رہنے تو لگے، مگر نہ جانے کیوں اب امی اکثر بھجی بھجی نظر آتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری ماں کو سکون دے اور ان کا جو بھی دکھ درد ہے اللہ اسے ان کے دل سے دور کر دے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔